لوگ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ ایک نبی ایسی جگہ پر کشتی کیوں بنا رہا ہے جہاں بارش کی بوند تک نہیں گرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں تک لوگوں کو سمجھایا، اللہ کو مانو، شرک چھوڑ دو۔ کچھ غریب لوگ مان گئے، لیکن جو سردار اور امیر تھے وہ کہنے لگے، اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ہمیں بناتا، اس غریب نوح کو نہیں۔ اور وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ایک کشتی بناؤ، اس میں ایمان والوں کو بٹھاؤ اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی لے لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی، مگر لوگ اور بھی زیادہ ہنسنے لگے۔ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، وہاں کشتی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے۔ پھر وہ دن آیا، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا، طوفان نے زمین و آسمان کو ملا دیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، مگر ایک کشتی تھی جو اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، باقی سب کچھ ڈوب رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پکارا، بیٹا کشتی میں آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیٹے نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن ایک تیز موج آئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دل بھر کے اللہ سے فریاد کی، مگر اللہ کا فرمان آیا، اے نوح، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا عمل برا تھا۔ پھر طوفان رک گیا، کشتی ایک پہاڑ پر آ ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ جتنے لوگ ڈوبے وہ نفرت اور کفر میں ڈوبے، اور جو بچے وہ ایمان کے سہارے بچے۔